नाज़रीन कराम, प्रोग्राम तौहीद और अहले बैत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इम्तियाज़ तुराबी और सलाम गुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तौफ़ीक़ परवरदिगार से आज इस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम आप देख रहे हैं। पिछले दो प्रोग्राम्स में हमने तौहीद का सरसरी सा तारुफ़ पेश किया। एक प्रोग्राम में मेरे साथ क़िबला हादी हसन साहब तशरीफ़ फरमा थे और वो इंशाअल्लाह दोबारा हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो जाएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम्स में, कि वो आजकल कनाडा मुंतकिल हो गए हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा प्रोग्राम में हमारे साथ हों। तब तक के लिए मैं आपके साथ गुफ्तगू में हाज़िर हूँ। और जैसा कि हमने अपनी पहली दो नशिस्तों में ज़िक्र किया कि तौहीद क्या है, तौहीद के मानी और मतालिब पे गुफ्तगू हुई, और फिर इसके बाद अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम का रब्त तौहीद के बारे में, उनके फरमूदात तौहीद के बारे में। तो आज अपनी गुफ्तगू को हम उसी नहज पर लेके चलेंगे कि इकरार वजूद परवरदिगार का नाम तौहीद है, कि वजूद परवरदिगार का इकरार करना, उसको वहदहू ला शरीक तस्लीम करना, यही तौहीद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दीन इस्लाम की बुनियाद और असास तौहीद है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इमारत, बिल्डिंग का इस्तेहकाम, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी ज़िंदगी, उसका मुस्तहकम होना सिर्फ़ और सिर्फ एक अम्र से जुड़ा हुआ है, और वो है उसकी बुनियाद। कि जिस इमारत की बुनियादें मजबूत होंगी वो इमारत, वो बिल्डिंग देर पा होगी, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा होगी। बैन ही दीन इस्लाम को समझने के लिए तौहीद को समझना बहुत ज़रूरी है। वजूद परवरदिगार को समझना कि वजूद परवरदिगार का इकरार क्या है और इनकार हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ईमान की इमारत जो है, जो उसकी बिल्डिंग है, वो अकीदा तौहीद पर बुनियाद करती है और उसी पर वो बनाई जाती है। अब सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जिससे कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि उस ज़माने के लोग बहुत अमीक और गहरी सोच रखते होंगे। तो वो गालिबन यही ज़माना है जिससे कि हम पिछले इतने सैकड़ों साल से गुज़र रहे हैं। सरकार ख़त्मी मर्तबत से मरवी एक वाक़या है जिसका रब्त अकीदा तौहीद से बहुत ही करीब तर है, कि सरकार ख़त्मी मर्तबत की खिदमत अक़दस में कुछ यहूदी आए और उन्होंने देखना चाहा कि इस्लाम का जो इतना ज़िक्र किया जा रहा है, इतना बोलबाला हो रहा है, देखें तो सही कि इस्लाम की बुनियाद और असास क्या है। दरअसल वो नब्ज़ देखना चाह रहे थे कि इस्लाम की नब्ज़ क्या है। उन्होंने आगे जनाबे ख़त्मी मर्तबत से सवाल किया कि आप जिस दीन की तबलीग कर रहे थे और जिस दीन के बारे में आप बता रहे हैं, क्या आप हमें बताना पसंद फरमाएंगे कि इस दीन का जो बनाने वाला है उसका शजराए नस्ब क्या है। यानी यहूदियों ने सरकार से पूछा, सरकार ख़त्मी मर्तबत से पूछा कि अल्लाह का शजराए नस्ब क्या है। अब शजराए नस्ब जो है वो तो इंसान का होता है, और शजराए नस्ब में तीन चीज़ें होती हैं कि वो कौन है, उसका बाप कौन है और उसकी माँ कौन है। और ये सवाल उन्होंने महज इसलिए पूछा कि अगर सरकार ख़त्मी मर्तबत बता दें
کہ شجرہ نسب کیا ہے خدا کا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین، اس کا تعلق شرک سے ہوگا، یہ مشرکوں سے ہوگا۔ لیکن برعکس اس کے جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، جاؤ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی پوری کی پوری تفسیر کو آپ دیکھ لیں سورہ اخلاص کی تو وہ بیان کر دی کہ خدا ایک ہے، اس کا نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی کفو ہے۔ یعنی کف کے معنی اور مطلب آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں بار آپ نے ہمارے علماء کرام سے سنا کہ کف کے معنی ہیں برابری کے، ہمسر ہونے کے، کسی کی زوجہ ہونے کے، کسی کے شوہر ہونے کے۔ تو کسی بھی اعتبار سے خدائے عز و جل نہ تو کسی سے جنے گئے، نہ انہوں نے کسی کو جنا، نہ ان کا کوئی ہمسر ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلے تو 3 چیزوں کا انکار کیا۔ وہ کیا کیا چیزیں؟ قل هو اللہ احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 چیزوں کا انکار۔ پہلی چیز جس کا اقرار ہے وہ ہے وہ احد ہے۔ اس کے بعد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی کا شوہر نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ جب وہ کسی کا شوہر نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، تو اس کا بیٹا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب یہ جواب دے دیا تو آپ کو آج کے یا اس پروگرام کے موضوع سے بہت قریب ہونے میں مدد ملے گی کہ توحید اور اہل بیت۔ تو اس بیان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو یہ عرض کیا جائے، آپ کے اذہان میں یہ ڈالا جائے کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے متصل ہیں، بلکہ دیگر الفاظ میں کہا جائے تو قرآن اور اہل بیت منطبق ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ قرآن جو کہتا ہے وہ اہل بیت کہتے ہیں، جو اہل بیت کہتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے۔ یعنی قرآن اہل بیت سے مختلف نہیں اور اہل بیت قرآن سے مختلف نہیں۔ تو اسی لیے توحید کو جس نے اہل بیت علیہم السلام سے لیا وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا، وہ کبھی توحید پروردگار کا انکار نہیں کر سکتا، وہ راہ مستقیم سے بھٹک نہیں سکتا۔ تو میری دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والوں کو پروردگار دین حقہ پہ قائم و دائم رکھے، اور توحید کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سمجھیں۔ تو جیسا کہ آپ کو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت عالیہ میں کہ یہودی بذات خود توحید پرست تھے، خدا کو یکتا و تنہا مانتے تھے، لیکن وہ نبض دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جناب ختمی مرتبت، جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کا شجرہ نسب کیا بیان کرتے ہیں کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے۔ یعنی یہ نشانیاں ہیں کسی کے شجرہ نسب کی۔ تو جب ان کو جواب مل گیا کہ میرا رب وہ ہے جو احد ہے، صمد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، بلکہ وہ یکتا و تنہا ہے،
اس کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے، اس کا نہ کوئی کفو ہے، نہ وہ کسی کا شوہر ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو سرکار نے مسئلہ توحید ان کو بڑے واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ توحید اگر اہل بیت علیہم السلام سے لی گئی ہے تو توحید جب اس سورس سے لی ہے، اس توسل سے لی ہے، تو گمراہی کا کوئی گمان ہی نہیں، آپ گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ نے خدا کو احد بھی مانا، صمد بھی مانا، لم یلد بھی مانا، ولم یولد بھی مانا، اور کفواً احد بھی مانا۔ تو بین ہی قرآن مجید کی سورہ اخلاص کو اپنی زندگیوں پہ جاری و ساری کر لیا توحید کو سمجھنے کے بارے میں۔ اب جیسا کہ پروگرام کا موضوع ہے توحید اور اہل بیت، تو ہمارے پاس جو توحید آ رہی ہے وہ بلا فصل آ رہی ہے، یعنی خدا سے، خدا کا دین سرکار ختمی مرتبت تک پہنچا، ان سے سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچا، اور ان کے ذریعے سے بلا فصل ان کے 11 فرزندوں تک پہنچا۔ سرکار امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، سرکار علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر الصادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، اور حجت دوران سرکار امام آخر الزمان محمد مہدی علیہ السلام۔ تو نظریہ اور عقیدہ توحید ہمارا اہل تشیع کا یہ بلا فصل چلا آ رہا ہے، ابد سے لے کر کے ازل تک یہی عقیدہ چلے گا۔ مجھ سے پہلے جو میرے بزرگ گزرے، آپ کے جو بزرگ گزرے، اور دین محمد و آل محمد کے پیروکاروں کے جو گزرے، ان کا ایمان و ایقان اسی عقیدے پر تھا، اور آنے والی نسلوں کو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نیاز کے صدقے میں، ان کے توسل کے صدقے میں اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ اب جب عقیدہ توحید سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک جناب ختمی مرتبت سے پہنچا، اور ان سے ان کے 11 فرزندوں تک تا قیامت تک قائم و دائم رہے گا، تو اس عقیدے میں تبدیلی اور اس میں کوئی بھی کجی اور کمی بیشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جیسا کہ سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام ایک دوسرے سے متصل ہیں، ایک دوسرے سے منطبق ہیں، کہ قرآن جو کہتا ہے وہی اہل بیت اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جو اہل بیت اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آپ قرآن کو کھول کے دیکھ لیجئے، چاہے وہ رسالت ہو، چاہے وہ توحید ہو، چاہے وہ قیامت ہو، چاہے وہ عبادات ہو، کوئی بھی مسئلہ جو قرآن مجید میں ہے اس کو بڑے آسان الفاظ میں پریکٹیکلی کر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے آپ تک پہنچا دیا۔ اور یہی وہ کام ہے جس میں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام خاص کر جناب ائمۃ الہدیٰ شریک کار ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اس کی ترویج اور اس کی تبلیغ تا قیامت بوسیلہ ائمۃ الہدیٰ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اب ایک نقطہ جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملت تشیع میں قرآن مجید کے بعد
جو سب سے عظمت و عزت والی کتاب ہے وہ الحمدللہ نہج البلاغہ ہے، جس میں صاحب نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 میں تخلیق کائنات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کس طرح سے معرض وجود میں آئی، آسمان کتنے دنوں میں بنا، زمین کتنے دنوں میں بنی، اور آسمان کے اوپر ہوا کیسے چل رہی ہے، اس کا میکانزم کیا ہے۔ اس کے بعد پہاڑوں کی فلسفی بتائی کہ پہاڑوں کو زمین پہ کس لیے گاڑا گیا، کس طرح سے زمین کا بیلنس قائم و دائم رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد سورج کس طرح سے سبزہ فصل اور فصلیں پھل پھول کس طرح سے ان کو ان کی آبیاری اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور پھر سرکار امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے، جو قرآن مجید میں ارشاد ہے توحید پروردگار کے بارے میں، وہی ارشاد سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تخلیق کائنات کے بعد اور خالق کائنات کے تمام تر وصف جو ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم کا تعارف کروا رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ یگانہ ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے، یعنی اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ قرآن مجید نے جو تعارف توحید پروردگار میں ارشاد فرمایا سورہ اخلاص کی صورت میں، اسی چیز کو، اسی امر کو واضح کیا، مزید آسان بنا کے لوگوں تک پہنچایا، آپ تک پہنچایا، مجھ تک پہنچایا کہ خدا اپنی ذات میں یگانہ ہے، تنہا ہے، اور اس نے نہ کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ تو نظریہ توحید بالکل صاف صاف آپ کو دکھائی دینے لگا۔ اور اگر آپ میتھولوجی کو دیکھیں جو کہ صنمیات کہلاتی ہے، صنمیات کا تعلق ہندوستان اور گریس سے ہے، اور یہ جو تہذیبیں ہیں یہ بہت پرانی ہیں، بہت ہی پرانی ہیں۔ ان میں یہ نظریہ تھا کہ فلاں دیوتا جو ہے وہ اس کا باپ کون ہے، اس کی والدہ کون ہے، اور اس کے والد کا کیا نام تھا، اس کی والدہ کا کیا نام تھا، اور اس کا اپنا نام کیا تھا۔ یعنی یہ ایک پیرالل سسٹم آ رہا تھا اسلام سے پہلے۔ تو جب دین اسلام کائنات ارضی پر آیا تو پروردگار نے اپنا تعارف سورہ اخلاص کی صورت میں کرایا، اور نبی سے پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو دین اسلام مشرکوں سے آیا ان کے نزدیک۔ یعنی میں ایک کال لے لوں پھر آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میں علی رضا سعودی عربیہ۔ ماشاء اللہ جی، ویلکم سر، فرمائیے جناب۔ سر میں بھائی کوئی پیغام لینا چاہتا ہوں اپنے شال کشی بھائیوں تمام کو۔ جی فرمائیے۔ بھائی میں چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں نیٹ پہ دن رات ہم لوگوں کا بھی قصور ہے کہ عراق میں آج جنگ ہے، ہم لوگ نہیں بول رہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جانا، ہر ایک دنیا کے کونے سے
हरामी इकट्ठे होकर हमारे रोजों पे हमले कर रहे हैं। हम लोग नहीं बोले ये हमारा कसूर है। और आप लोगों को सलाम है जो कि यूरोप में एक हमारा हाथ खड़ा कर रहे हैं, आपकी अजमत को सलाम है। ये हमें शिद्दत से जरूरत है और इसके साथ साथ हमें जरूरत है पाकिस्तान में एक आवाज उठाने की। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं आवाज उठाऊं बीबी पाक के हक में। क्या हम लोग उस कला के मुक्त नहीं हो रहे जो कि हुक्मरान बैठा था कुर्सी पर और बीबी पाक का हक उठा दिया और आज बीबी पाक का रोजा नहीं? हम लोग नहीं बोल रहे, ये हम लोगों की भी गलती है। पहले ये जन्नतुल बकी गिराई गई, अब दूसरे रोजों की तरफ आ रहे। सबसे पहले जन्नतुल बकी भी बनाएंगे और दूसरे रोजों की हिफाजत हम लोगों पे फर्ज है। हम लोगों को अपनी दुनियादारी छोड़कर जाना चाहिए। कोई भी इंसान एक घर बनाए, लोगों से कर्जा उठाता है, जो भी उसके जी में आता करता है अपने घर के लिए। क्या तुम लोगों को जन्नत में नहीं घर चाहिए? तो सर तुम उनके सामने कैसे जाओगे जो कि जन्नत की मालिक है और जन्नत के दावेदार हम सब हैं? बोलेंगे और बोलना पड़ेगा। खुदाया बोलो, खुदाया अपनी दुनियादारी को छोड़ो और उनके हक में बोलो जिन्होंने क़यामत के दिन तुम्हारे हक में बोलो। खुदा और खुदा के रसूल का वास्ता है बोलो। शुक्रिया। खुदा हाफिज़ या अली मदद। पीर मौला अली मदद, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बहुत फ़िक्र अंगेज़ बातें की। इंशाल्लाह आपका जवाब देंगे और आपके शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, अभी हमको ब्रेक पे जाने के लिए कहा जा रहा है। विल बी राइट बैक, तो स्टे ट्यून्ड, विल गेट बैक टू यू सून।